کہ سیدنا ابو ہریرہ بازاروں اور گلیوں میں چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اور وہ دور قریش کے ان لونڈوں کا جب حضور کی امت ہلاک کی جائے وہ وقت میرے اوپر نہ آئے۔ اور یہ کہہ کر امام عسقلانی پھر واضح کرتے ہیں ان اول الغغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلف فیہا، کہ وہ قریش کے بیوقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا، امام عسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا۔ یہ امام عسقلانی کا بیان ہے، اور یہ اس طرح کہ یہ پھر حکومت جب آئی آقا سیدنا امام حسن مجتبی بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، کیا ترمذی شریف ہے، اور سورت لیلۃ القدر کی تفسیر کتاب تفسیر القرآن لیلۃ القدر کے باب میں سورہ لیلۃ القدر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک رات کو، اور خواب دیکھا کہ بنو امیہ کہ لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ ترمذی شریف کو یاد رکھ لیں، کتاب التفسیر القرآن باب نمبر 85 من سورت لیلۃ القدر۔ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر مغموم ہوا، بوجھل ہوا، آپ لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر۔ وہ دیکھا نا جب بنو امیہ کے ایسے جن لونڈوں کا اشارہ کیا تھا میرے منبر پہ ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو سورہ کوثر نازل کی، اور ساتھ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر نازل کی کہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جب یہ رات اتری، یہ آیت اتری، تو اس پر سیدنا امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد، یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے حکومت کے ہیں۔ اور وقال الامام ترمذی، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے دور سلطنت کے دن گنے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پورے 1000 مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا۔ اب وہ 1000 مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو اس آیت کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو 1000 مہینے کہا، اور یہ اتری اشارہ کدھر تھا؟ چونکہ یہ سن دیکھ کر خواب کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے اوباش ناچ کود رہے ہیں، ان کے دور سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہ اوباش ان میں خیر بھی تھے، خلفائے راشدین کے مثل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، مگر عموم کی بات کی، عموم کی، اگر بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کی طرح ہوگا تو لیلۃ القدر من الخیر من الف شہر، تو ادھر ایک رات لیلۃ القدر کی مانند بھی ہے۔ اشارہ تمثیل کی طرف تھا کہ اگر وہ بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینوں کی مثل ہے، تمثیل ہے، تو میرے محبوب ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی مثل ہے۔ وہ 1000 مہینے کس کی مثل ہیں؟ وہ 1000 مہینے تمثیلاً بنو امیہ کے دور حکومت کے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمثیلاً لیلۃ القدر وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں پر انزل ہے، وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورہ تھی۔ وہ حسین اور سیدہ زینب بنت مصطفیٰ کی وہ ایک رات جو شب عاشورہ صبح طلوع ہونے سے قبل میدان کربلا میں تاریک رات کے خیموں میں جو اہل بیت نے ایک رات گزاری، وہ مثل لیلۃ القدر تھی جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل تھی۔ وہ دیکھنے میں میدان کربلا کی خاک پر بیٹھے تھے،
مگر خدا کی قسم وہ رات ان کی عرش معلیٰ پہ تھی. لاکھوں لیلت القدر ان کی ایک رات پہ فخر کریں، کروڑوں لیلت القدر شب ہائے قدر اس شب عاشوراء اہل بیت کی اس ایک رات پہ ناز کریں جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئیں اور شہادتیں ہوئیں، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی. یہ بات بڑی عجیب ہے. مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ اس زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے. اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں. ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی. شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکا بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے. لعنت ہو تم پر. یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے. کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی. لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ. کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی. ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا. اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے. جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں، مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں. اس میں قیصر مدینہ تو قیصر کا نام آیا ہے. لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر قیصر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے. قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مدینہ تا قیصر. اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر. کیا؟ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی. یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا. یہ جو تماشا بنا رکھا ہے 8واں لشکر تھا. پہلا لشکر
جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی، وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے، علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی تاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کون کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 ہجری میں ہوا، وفی ھذہ سنہ 42 ہجری غزا المسلمون وغزا الروم۔ دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 ہجری میں ہوئی، اور اس سال بصر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے۔ وَشَتَّى بِأَرْضِهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ، اور قسطنطنیہ تک جا پہنچے۔ قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا، تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا؟ پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر، اس کی مغفرت ہے۔